اگر ملا کے پڑھیں گے تو دال کو لام سے ملائیں گے، عماد دلاتی، دلاتی پڑھا جائے گا۔ اگر یہاں پہ عماد وقف کریں گے اور آگے اللہ دی پڑھا جائے گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ لام سے پہلے جب الف آتا ہے اور وہیں سے آیت شروع کی جائے تو لام سے پہلے جو الف آتا ہے اس کو حمزہ بنا کر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، حمزہ زبر پڑھا جاتا ہے، زیر یا پیش کے ساتھ کبھی نہیں پڑھتے۔ تو یہاں پہ حمزہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر سورۃ الفجر سٹارٹ کریں گے، لفظ بلفظ سیکھیں گے، آپ نے میرے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر۔ اچھا جی، یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ والفجر، اکثر لوگ جو نہیں جانتے تجوید کے بارے میں ان کی بات کر رہا ہوں، کسی کو تنقید کا نشانہ میں نہیں بنا رہا، توجہ سے سنیے گا۔ اچھا جی، یہ آپ کو صرف مثال دے کے سمجھا رہا ہوں۔ یہاں پر جیم کے اوپر قلقلہ کرتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ قلقلہ جب کریں گے تو قلقلہ کرتے ہوئے یہ بھی بڑی غلطی کر جاتے ہیں، فجر پڑھ جاتے ہیں، فجر ایسا نہیں پڑھنا، وہ جیم کے اوپر زبر پڑھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو جیم پر زبر پڑھنے سے بچنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ جیم کیونکہ ساکن ہے، اس میں قلقلہ ضرور ہے کیونکہ حروف قلقلہ میں سے ہے، تو قلقلہ اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ اگر زبر پڑھ کے قلقلہ کریں گے تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہے، غلطی ہے۔ کیسے پڑھیں گے؟ والفجر، فجر، ٹھیک ہے، فجر نہیں پڑھنا، والفجر۔ اگر ملا کے پڑھنا ہے یعنی یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا، اگلی آیت کے ساتھ ملا کے پڑھنا ہے تو پھر والفجر ولیال عشر، اوکے۔ اچھا جی، اب یہاں پر سب سے پہلے واو آ رہا ہے، واو کو پڑھتے وقت ہونٹ گول کریں گے، یا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ وا نہیں پڑھنا اس کو، ولیال۔ اب لام کے نیچے دو زیر ہیں، یہاں پہ آج ہی آپ کو میں نے ایک قاعدہ پڑھایا ہے، اپلوڈ کی یہ ویڈیو، وہ اس میں تھا کہ نون ساکن اور نون تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو اظہار حلقی ہوگا، یعنی نون ساکن ہو یا نون تنوین اس کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ تو وہی قاعدہ یہاں پہ لگ رہا ہے۔ نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد عین آ رہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے، جو 6 حروف میں نے آپ کو بتائے تھے، تو ان میں سے آ رہا ہے۔ تو یہاں پہ نہ ہی قلقلہ ہوگا اور نہ ہی اخفاء یا کوئی غنہ ہوگا، یہ تنوین کو ظاہر کر کے پڑھا جائے گا۔ اب تنوین کو ظاہر کرنے کے چکر میں لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ یا لن عشر، لن عشر، یہ جو ن کی آواز آ رہی نا، یہ قلقلہ ہے، ایسی آواز نہیں آنی چاہیے۔ جب لام کی تنوین پڑھتے وقت یہاں پہ آواز جائے تو جم جائے۔ کیسے؟ والا یا لن عشر، لن عشر، ٹھیک ہے۔ اب آئین کو پڑھتے وقت آئین کا ساؤنڈ آنا چاہیے، حمزہ کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ آئین کے بعد شین ہے، عشر نہیں پڑھنا، عشر پڑھیں گے تو شین میں قلقلہ ہو جائے گا۔ ہم نے ایسے طریقے سے پڑھنا ہے کہ شین کی آواز بھی صحیح طریقے سے نکلے اور شین جو ہے آواز وہاں پہ جم جائے۔ کیسے؟ عشر، عشر، ٹھیک ہے۔ را کیونکہ جب وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا، تو را پر پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے ساکن ہے، اس سے پہلے زبر ہو تو را پر پڑھا جاتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ وقف تو ہم نے کر دیا تو را ساکن ہو گیا۔ اب اگر وقف نہیں کریں گے، ملا کے پڑھنا چاہتے ہیں، کیونکہ چھوٹی چھوٹی آتی ہیں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم ملا کے پڑھنا چاہیں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ جب ملا کے پڑھیں گے تو را کو واو سے ملایا جائے گا۔ یہاں پہ ادغام یرملون ہو رہا ہے، ایک دن پہلے میں نے ویڈیو بنا کے بھیجی ہے ادغام یرملون کے بارے میں۔ تو یہاں نون تنوین ہے، نون تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے واو آ رہا ہے، تو یہاں پہ ادغام یرملون ہوگا، ایک الف کی مقدار غنہ ہوگا۔ عشریوں وش ریوں وشفعی، اوکے۔ واو کو جب شین سے ملائیں گے الف اور لام گر جائے گا، شین کو فا سے ملائیں گے، وشفعی،
आइन ज़ेर औरी, ठीक है। अच्छा अक्सर लोग, चलें ये बाद में बताऊंगा, वशफ़ई, ठीक है। आइन को पढ़ते वक्त आइन की आवाज़ आनी चाहिए, हमज़ा की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आगे है वल वत्र, लाम भी साकिन है, लाम को पढ़ते वक्त कलकला नहीं आना चाहिए। वल वत्र, जब रा पे वक्फ करेंगे तो रा साकिन हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी आगे चलते हैं। वल्लैली इज़ा यस्र, यहाँ पे वल्लैल नहीं पढ़ना, वाव को पढ़ते वक्त होंठ गोल करेंगे, लाम के बाद जो या है या साकिन है, या साकिन से पहले ज़बर है, यहाँ पे या मद्दा नहीं है, या लीन है। या मद और लीन में फ़र्क ये होता है कि अगर मद्दा हो तो उसको लंबा किया जाता है अलिफ की मिक़दार, अगर मद्दा ना हो, लीन हो, तो उसको लंबा करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा कैसे पढ़ेंगे? वल्लैली, आगे है इज़ा यस्र, हमज़ा के बाद ज़ाल आ रहा है, ज़ा को पढ़ते वक्त बग़ैर सीटी के ज़ा को पढ़ना है, सीटी नहीं आनी चाहिए, ठीक है। इसका मखरज कई दफ़ा मैं बता चुका हूँ कि ज़ुबान का सिरा ऊपर वाले दांतों के किनारे से लगे, यानी जो अंदरूनी किनारा है उससे लगे तो ज़ाल पढ़ा जाता है, ज़ाल, ठीक है, बग़ैर सीटी के। इज़ा यस्र, अब यहाँ पर सीन में कलकला नहीं करना, यस्र, कलकला करेंगे तो गलत हो जाएगा। सीन साकिन है तो इसको साकिन ही पढ़ना है, आवाज़ जम जाए, लेकिन सीटी की आवाज़ आनी चाहिए क्योंकि सीन में सीटी आती है। वल्लैली इज़ा यस्र, ठीक है। रा पुर पड़ जाएगा क्योंकि रा साकिन से पहले साकिन है, उससे पहले ज़बर है। अब हम इसको साउंड में पढ़ते हैं प्रैक्टिस के तौर पे। वल फज्रि वलयालिन अश्र वश्शफ़्इ वल वत्र वल्लैली इज़ा यस्र। ओके, अब हम नेक्स्ट लाइन पे चलते हैं जी। दूसरी लाइन है हल फी ज़ालिका क़समुल लिज़ी हिज्र, फा के बाद या है, या साकिन से पहले ज़ेर तो या मद्दा होता है, एक लिफ की मिक़दार, इसको लंबा करेंगे। आगे है ज़ालिका, ज़ाल को बगैर सीटी के पढ़ेंगे, और काफ बरीक है, काफ बरीक, काफ का मखरज है, ज़ुबान की जड़ ऊपर वाले तालु से लगे तो बरीक काफ पढ़ा जाता है, काफ काफ, ओके। इसके बाद ही दो नुक्तों वाला कौफ आ रहा है जो कि इसका मखरज है, ज़ुबान की जड़ ऊपर वाले तालु के नरम हिस्से से लगे तो कौफ पढ़ा जाता है, कौफ, ओके। आगे सीन है, बरीक पढ़ा जाएगा। क़समुल लिज़ी, मीम के बाद दो पेश आ रहे हैं, आगे लाम है, यहाँ पे इदगाम जर मलून होगा बग़ैर गुन्ने के, क्योंकि लाम और रा में आपको मैंने बताया था जब कायदा ये पढ़ाया था इदगाम जर मलून का, वो वीडियो अपलोड मैंने की हुई है, किसी ने नहीं देखी तो वो जाके देख सकता है, ऊपर लिखा हुआ है इदगाम जर मलून। अच्छा जी, तो यहाँ पे बग़ैर गुन्ने के इदगाम जर मलून होगा। क़समुल लिज़ी हिज्र, हिज्र, ठीक है। अब यहाँ पे हा जो है ये हा बरीक है, इसका ताल्लुक उस हाल के साथ है जो मुंह की तरफ है, तो इसलिए इसको बरीक पढ़ेंगे। आगे है रा साकिन से पहले जीम साकिन है, उससे पहले जो है वो हा है, तो इसलिए रा को बरीक पढ़ेंगे, हा के नीचे ज़ेर है, ज़ेर की वजह से, ठीक है, बरीक पढ़ा जाएगा। जीम हरूफ कलकला में से, कलकला तो करेंगे लेकिन जीम को कलकला करते हुए ज़बर नहीं पढ़नी चाहिए, हिज्र, हिज्र, ठीक है। आगे अलम तरा कैफा फ़अला रब्बुका बिआद, यहाँ पर अलम तरा, ता को पढ़ते वक्त खास याद रखना है, मोटा नहीं पढ़ना, ता का मखरज है, ज़ुबान की नोक ऊपर वाले तालु के ऊपर वाले दांतों की जड़ों से लगे तो ता पढ़ा जाता है, ता ता, ठीक है। अलम तरा कैफा, अब इसको कैफा नहीं पढ़ना, कैफा, फा का मखरज कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ऊपर वाले जो दो दांत हैं उनका किनारा नीचे वाले होंठ की तरी वाली जगह पे लगे तो फा पढ़ा जाता है, कैफा फ़अला, फा आगे भी फा है, इसका मखरज भी आपको बता चुका हूँ। फा के बाद आइन है, आइन को पढ़ते हुए आपने ख़ास ख्याल रखना है, हमज़े की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। आगे है लाम, फ़अला, फ़अला रब्बुका, रा को पढ़ते वक्त रा के ऊपर ज़बर है, पुर पढ़ा जाएगा, और काफ बरीक है, रब्बुका बिआद जी, बाज़िर बी आइन अलिफ ज़बर बिआद। अब जब दाल पे वक्फ करेंगे
تو دال ساکن ہو جائے گا. حروف قلقلہ جب ساکن ہو تو ان میں قلقلہ ہوتا ہے, تو دال حروف قلقلہ میں سے ہے, جب وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا. کیسے پڑھیں گے؟ بیعاد. ٹھیک ہے, یہ جو د کی آواز آ رہی ہے نا, یہ قلقلہ ہے. اچھا جی, اب ہم اس کو پڑھتے ہیں ساؤنڈ میں. حل فی ذالک قسم لذی حجر الم تر کیف فعل ربک بعاد. آگے ہے ارم ذات العماد. را کے اوپر زبر ہے, را پر پڑھا جائے گا, ذال بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا, اور لام ساکن ہے, قلقلے سے بچانا ہے. عین زیر عی, اس کو حمزے کی آواز نہیں پڑھنی چاہیے. عین زیر عی. ٹھیک ہے, دال پہ جب ساکن وقف کریں گے تو ساکن ہو جائے گا, قلقلہ ہوگا. ارم ذات العماد. اگر ملا کے پڑھیں گے تو دال کو لام سے ملائیں گے. عماد دلاتی, دلاتی پڑھا جائے گا. اگر یہاں پہ عماد وقف کریں گے اور آگے اللہ تی پڑھا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ لام سے پہلے جب الف آتا ہے اور وہیں سے آیت شروع کی جائے تو لام سے پہلے جو الف آتا ہے اس کو حمزہ بنا کر زبر کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. حمزہ زبر پڑھا جاتا ہے, زیر یا پیش کے ساتھ کبھی نہیں پڑھتے. تو یہاں پہ حمزہ لام زبر لام زبر لا, اللہ تا یاد رکھتی, اللہ تی پڑھیں گے. اوکے, لم یخلق, یہاں پہ خا حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. لام کے بعد قاف ہے, قاف حروف مستعلیہ میں سے پر پڑھا جائے گا. یخلق. آگے ہے ثا, بغیر سیٹی کے پڑھا جائے گا. مثلھا, ہا جو ہے بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جائے گا. آگے الف ہے, ایک الف کی مقدار لمبا کریں گے. فی البلاد. اب یہاں پر لام ساکن ہے, قلقلے سے بچانا ہے اس کو, اور لام کے آگے الف ہے, لمبا کریں گے. جب یہاں پہ دال پہ وقف کریں گے تو دال ساکن ہو جائے گا. حروف قلقلہ جب ساکن ہوں تو قلقلہ ہوتا ہے وہاں پہ. تو کیسے پڑھیں گے؟ فی البلاد. اب یہاں سے ساؤنڈ میں پڑھنا ہے. ارم ذات العماد اللاتی لم یخلق مثلھا فی البلاد. اچھا جی, آگے ہے, بلکہ یہ فرسٹ اس کا جو پارٹ ہے یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں. آگے نیکسٹ پارٹ جو ہے وہ دوسرے پارٹ سے سٹارٹ کریں گے. یہ سورۃ الفجر کا پہلا پارٹ ہے, پہلا حصہ. اب ہم اس کو لہجے میں پڑھ لیتے ہیں, آپ نے میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد صدق اللہ العظیم. امید ہے کہ جس طریقے سے آپ کو میں نے سمجھایا ہے سورۃ الفجر کا پارٹ نمبر 1 آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اچھے طریقے سے. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں, فیملی ممبرز میں, رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں, صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں. مجھے امید ہے کہ آپ ضرور شیئر کریں گے, اور جب آپ صدقہ جاریہ سمجھ کر کریں گے تو آپ کو گھر بیٹھے ثواب ملے گا. جو پڑھیں گے ان کو بھی ثواب ملے گا, میں پڑھا رہا ہوں مجھے بھی ثواب ملے گا. تو اس ثواب میں ہم سب مل کر شامل ہوتے ہیں اور اس کو جتنا ہو سکے شیئر کرتے ہیں, تاکہ جہاں جہاں تک پہنچے گی لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے, ہم سب کو اس کا ثواب ملے گا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ. انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں.